علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوش و خرم رکھے اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج 2022 کا آخری دن، دسمبر کا آخری دن ہے، 31 جنوری، اور آج کے بعد کل ایک نئی صبح ہوگی، نئے سال کا آغاز ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم ان دنوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں اور بیکار کی فحاشی اور عیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک سال کے اختتام اور دوسرے سال کے استقبال میں رنگا رنگ تقریب کرتے ہیں، جس میں مختلف قسم کی برائیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ یورپ کی تقلید میں ہم لوگوں نے ایسے بہت سارے کام کر لیے، بہت ساری ذہنیت اختیار کر لی، بہت سارے احوال اپنے اندر ایسے سما لیے جو کسی طرح سے بھی روا نہ تھے۔ یہ کوئی تقریب کا موقع نہیں تھا، بلکہ محاسبہ کا موقع تھا۔ یہ کوئی خوشی کا وقت نہیں تھا، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع تھا، اپنے اعمال اور اپنے سال گزشتہ کے اعمال کا جائزہ لینے کا وقت تھا۔ لیکن افسوس کہ یورپ کی تقلید میں ہم نے انہی کی طرح اپنی محفلوں کو رنگا رنگ کیا، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی اور عیاشی اور بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ یہ نیو ایئر، نئے سال کی آمد پر جشن اور خوشی کا ماحول اور رنگا رنگ تقریب کرنا، یہ کس کی ایجاد کر گیا، ہمیں جاننا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے 19ویں صدی تک کے نئے سال کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی محفل نہیں سجائی جاتی تھی۔ برطانیہ کے نیوی افسران جہازوں میں، کشتیوں میں اکثر ایام گزارا کرتے تھے، گھروں سے دور رہتے تھے، تو اپنے دلوں کو خوش کرنے کے لیے پورے سال کسی نہ کسی مناسبت سے چھوٹی موٹی تقریب ضرور کیا کرتے تھے، جس سے فرحت ہوتی تھی، مسرت ہوتی تھی، ایک دوسرے کو خوشیاں ملتی تھی، تھکاوٹ دور ہوتی تھی۔ چنانچہ برتھ ڈے، مدر ڈے، بلیک ڈے اور بھی مختلف قسم کی اس طرح کی ڈے مناتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، 31 دسمبر کی رات، اور ایک سال کے اختتام اور دوسرے سال کے آغاز پر رات کے 12 بجے ایک تقریب کر کے، محفل سجا کر کے، چراغ گل کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور آنے والے سال میں پھر انہوں نے اس تقریب کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ پوری کشتی کو سجائی گئی، پوری کشتی کو سجا دیا گیا اور قمقمے جلا دیے گئے، لائٹوں سے بالکل بہترین سے سجا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد چھوٹے افسران بڑے افسران سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سال ہر سال اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، چنانچہ ساحل سے کچھ خواتین لانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ چنانچہ شراب کے ساتھ شباب کا بھی انتظام کیا گیا۔ رات کے 12:01 پر سال نو کے آغاز پر رنگا رنگ جشن منائے، شراب پی لی، زناکاری میں مبتلا ہوئے اور فحاشی میں مبتلا ہوئے۔ یہ وہ طریقہ تھا جو برطانیہ کے لوگوں نے ایجاد کیا تھا، یورپ نے ایجاد کیا تھا، اور آج ہمارے مسلمان بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ مختلف کلبوں میں، نائٹ کلبوں میں اس رات کو مختلف برائیوں میں اپنے آپ کو ملوث پاتے ہیں۔ نہ کسی نبی کی پرواہ، نہ کسی شریعت کی پرواہ، نہ کسی رسول کی تعلیمات کی پرواہ، نہ خدا کے احکام کی پرواہ، ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف یورپ کی تقلید میں اپنے آپ کو ان گناہوں میں ملوث پاتے ہیں، اپنے آپ کو اس اندھیری میں ڈال دیتے ہیں۔ گرچہ یہ وقت محاسبہ کا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے آپ کا حساب کر لو، اپنے گریبان میں جھانک لو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قیامت کے سامنے، قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارا حساب لیں گے۔ اگر حساب میں نوک جھونک ہو گئی تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اس لیے میرے نوجوانوں، میرے عزیز دوستو، آج کے اس دن کو ہم مختلف برائیوں میں ملوث اپنے آپ کو نہیں کریں گے، ان گناہوں کو انجام نہیں دیں گے، بلکہ محاسبہ کر کے نئے سال کے لیے ایک بہترین ارادہ، لائحہ عمل، بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی ایک لائحہ عمل طے کریں گے، اور آگے آنے والے سال کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سال گزشتہ جیسے بھی گزر گیا، لیکن آئندہ سال بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی شریعت پر چلائے، اور غیروں کی تقلید سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علامہ اقبال نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ یورپ نے جو دکھانا تھا وہ دکھا دیا، جو کرنا تھا وہ کرنا تھا، لیکن ہمارے سامنے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ان کے فرمودات تھے، ان کے ارشادات تھے، ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ یورپ کی غلامی میں، اندھی تقلید میں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس چیز سے حفاظت فرمائے، اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔